میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسول کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج آپ کے سامنے محبوب کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کچھ پیاری پیاری ادائیں بیان کروں گا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہ کچھ انداز جن کا خصوصیت کے ساتھ جو تعلق ہے وہ معاشرتی حوالے سے ہے، میل جول کے حوالے سے، کیونکہ ہم لوگوں میں رہتے ہیں، ایک ہوتا ہے معاشرتی طور پر میل جول، آداب معاشرت بھی اس کو کہتے ہیں۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک سے ایک آداب معاشرت عطا فرمائے ہیں، بڑے پیارے پیارے انداز آپ نے عطا فرمائے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو آپ نے اپنے کردار مبارک سے بہترین تعلیم عطا فرمائی ہے، حدیثیں محفوظ کی گئیں، ادائے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو محفوظ کیا گیا، اور آج ہم تک وہ باتیں پہنچی ہیں، کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ وہ باتیں ہم تک صحیح معنی میں پہنچتی نہیں ہیں، اور مجھے ایک شکوہ کر لینے دیں کہ ہمارا جو تعلیمی نصاب ہے، ایجوکیشن جو سلیبس ہے، کیریکولم جس کو کہتے ہیں، بدقسمتی کے ساتھ اس میں جس طرح کا یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے انداز ہونا چاہیے سلیبس میں، کیونکہ کروڑوں دنیا بھر کے مسلمان اسکول کالج یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، تو ہمیں اس طرح کی چیزیں عموماً، میں نہیں کہتا کہ ہر جگہ ایسا ہی ہے، نارملی جنرل پوائنٹ آف ویو پہ بات کر رہا ہوں، بتائی سکھائی نہیں جاتی۔ تو اگر یہ باتیں ہمیں بتائی جائیں، ہمیں یہ باتیں سکھائی جائیں، بچپن سے اس کا ہمارے پاس ذہن دیا جائے، اور اسپیشلی جو ہمارا ایجوکیشن سیکٹر ہے، اس میں اللہ کرے کہ اس طرح کی خوبصورت باتوں کو اگر لے لیا جائے اور اسے پھر پہنچایا بھی عشق رسول کے ساتھ جائے، تو پھر الحمدللہ معاشرے میں زبردست مدنی انقلاب برپا ہو جائے گا۔ تو دعوت اسلامی اپنے طور پر ایک کچھ بھی دعوت اسلامی کا ایک دائرہ ہے، مسجد میں آئیں گے، اجتماع میں آئیں گے، یا مدنی چینل کے سامنے بیٹھیں گے۔ میں جو عرض کرنے چاہ رہا ہوں وہ جو سیکٹر ہے مین ایجوکیشن سیکٹر، اب جیسے مدارس ہیں، دارالعلوم ہیں، جامعات ہیں، جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی کے ہزاروں طلباء اس میں پڑھتے ہیں، پڑھایا جاتا ہے، اور مدارس ہیں، اس میں سکھایا جاتا ہے، تو اس میں الحمدللہ یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ لیکن ایز کمپیئر ٹو ایجوکیشن سیکٹر، اسکول کالج یونیورسٹی، اگر آپ نمبر آف اسٹوڈنٹ کا بھی اگر تقابل کریں گے تو بہت بڑا ڈیفرنس ہے، بہت بڑا ڈیفرنس ہے۔ وہاں لاکھوں کی تعداد بھی بنتے بنے گی، اور وہاں پر کروڑوں اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور
بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے. پھر انٹرسٹ کا بہت بڑا فرق ہے، دلچسپی کا بہت بڑا فرق ہے کہ جو دلچسپی جو انٹرسٹ لیول وہاں پر ہے، ایون پیرنٹس کا بھی جو انٹرسٹ لیول اس سائڈ پر ہے. میرا کہنا ایجوکیشن، ورلڈلی ایجوکیشن اس کو ہم کہتے ہیں نا، تعلیم کے اب ہمارے دو حصے ہو چکے ہیں، دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم، یہ ہمارے یہاں دو حصے ہو چکے ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی ان دونوں کو ایک کرنے کے لیے پرعزم ہے، اور انشاءاللہ ہم ایک کر کے دم لیں گے انشاءاللہ. دارالمدینہ الحمدللہ ہمارے قائم ہو رہے ہیں اور ہوتے چلے جائیں گے، مزید بڑھیں گے انشاءاللہ. یہ بھی ایک سمجھے اسپیس ہے، خلا ہے اور ایک مسنگ ہے ہماری سوسائٹی کی، کہ دونوں علم کو الگ کر دیا گیا ہے. جس کو دین سیکھنا ہے وہ رائٹ سائڈ چلا جائے، جس کو یہ سیکھنا ہے وہ لیفٹ سائڈ پر چلا جائے. انشاءاللہ ہم سب کو رائٹ سائڈ پر ہی کریں گے، اور رائٹ سائڈ پر ایسا علم سکھائیں گے جو دنیاوی علوم کے ساتھ بھی ہوگا، اور انشاءاللہ یہ سیکھنے والا اللہ نے چاہا تو جنت کے راستے پر چلے گا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اس وقت میں بیان کرنے جا رہا ہوں، ذرا اس کو اس پوائنٹ آف ویو پہ دیکھیں کہ ہم کتنا اس حوالے سے پیچھے ہیں. میں چند الحمدللہ ادائیں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، بڑے عشق و محبت کے ساتھ سنیں گے تو اللہ نے چاہا تو بڑا لطف آئے گا، سرور آئے گا، اور انشاءاللہ مزے کو بھی مزہ آ جائے گا. صلو علی الحبیب. صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں، اب یہ ایک ادائے مبارک کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی آرام کی جگہ، جہاں آرام کیا جاتا ہے، کبھی بھی آرام کی جگہ کو عیب نہ لگایا. اگر بستر بچھا دیا جاتا تو اس پر آرام فرماتے، اور اگر نہ بچھایا جاتا تو زمین پر ہی آرام فرما ہو جاتے. یہ کتنی پیاری ادا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک کا ایک بڑا خوبصورت میں آپ کو پہلو بیان کروں. آپ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک ایزی وے، آرام اور کمفرٹیبل میسج دیتے تھے نا. آدمی مطلب دقت والا انداز، جو تعلیم ہے آپ کی ہمیں اس پہ دقت نہیں ہے. مثال دیتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں، ارشاد فرماتے کھانے کو کیا ہے؟ کہا گیا کچھ نہیں. فرمایا میں روزے سے ہوں. تو میں روزے سے ہوں. اتنی سی بات ہو گئی. ہمارا انداز کھانے میں کیا ہے؟ کچھ نہیں. کھانے میں کچھ نہیں، کھانے میں کچھ نہیں، بھوکا مرو. آپ جناب مطلب اتنا غصہ آتا ہے کہ گھر والوں کو کھا جائے. کھانا نہیں ہے تو گھر والوں کو کھا جائے گا. ارے بھائی گھر والوں کو کھانے سے اچھا غصہ کھا جا بھائی، نرم ہو جا بھائی، مہربانی کر نرم ہو جا، نرمی کر. اتنی چیخو پکار کرنے سے، تیش میں آنے سے گھر کا ماحول برباد ہو جاتا ہے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت ہی آسانیاں عطا فرمائی ہیں، بہت ہی آسانیاں عطا فرمائی. زندگی کا انداز اتنا خوبصورت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزرا کہ اگر ہم اس کو اختیار کر لیں نا، ہمیں اور ہمارے گھر میں سکون آ جائے. یار کتنا ڈپریشن کے مریض، شوگر کے مریض، بلڈ پریشر کے مریض، طرح طرح کے امراضوں کیا مطلب کہ آؤٹ آف باکس جا کر یہ بادرنگ لے لیتے ہیں، اپنے اوپر پریشر لے لیتے ہیں. کیوں لے لیتے ہیں؟ چھوڑ دیں، نارمل ہو جائیں. اگر ہمارے بستر کے اندر بھی کوئی پرابلم ہو تو ہم چیخو پکار کر دیں. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز کتنا خوبصورت. بستر کو، سونے کی جگہ کو کبھی عیب نہ لگایا. جہاں آرام فرمانا ہے، جہاں سونا، کبھی عیب نہ لگایا. اگر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بستر بچھا دیا جاتا تو اس پر آرام فرما لیتے، اور اگر نہ بچھایا جاتا تو زمین پر ہی آرام فرما لیتے. کتنی خوبصورت ادا ہے. امیل سنت نے لکھا ہے نا، ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا، ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا، مدنی مدینے
مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے. یہ میرے آقا کی شان تھی. یہ تو ایک ادا ہو گئی. ٹھیک ہے, ہمیں بھی کبھی موقع ملے گا تو ہم بھی اس ادا کو ادا کریں گے انشاءاللہ. اور جب کوئی پوچھے گا تو یہ کیا کر رہے ہو تو کیا جواب دیں گے؟ کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں, محمد کی سنت ادا کر رہا. جبکہ وہ سنت ہو, سنت کو تبھی سنت کہیں گے کہ جو وہ ادا, ہر ادا سنت نہیں کہی جاتی, ہر سنت ادا ضرور ہے. کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں, محمد کی سنت ادا کر رہا ہوں. چلیں اور سنتے ہیں. صلو علی الحبیب. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک اور عادت مبارکہ وہ یہ تھی کہ جس سے بھی ملتے میرے آقا سلام میں پہل فرماتے. کریں گے؟ اور اگر کوئی کسی حاجت کے لیے, ضرورت کے لیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو روکتا تو میرے آقا رکے رہتے, حتیٰ کہ وہ خود ہی چلا جاتے. یعنی جب تک وہ چلا نہ جاتا میرے آقا کہیں تشریف نہ لے جاتے, اس کے لیے رکے رہتے. اگر کوئی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک, دست مبارک ہاتھ پکڑ لیتا, ہاتھ پکڑتا تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت تک نہ چھڑاتے جب تک وہ خود نہ چھوڑ دیتا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے صحابہ میں سے کسی سے ملتے تو مصافحہ یعنی ہاتھ ملانے میں, جس کو آج کل انگلش میں شیک ہینڈ کہتے ہیں, ہاتھ ملانے میں میرے آقا ابتدا فرماتے تھے. پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کی انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالی کے ذکر میں مشغول رہتے. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوتے, دیکھیے میرے نبی پاک کی ادا کو دیکھیے یار. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نماز ادا فرماتے اور کوئی شخص پاس آ کر بیٹھ جاتا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی نماز کو مختصر فرما دیتے, پھر اس کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرماتے تمہاری کوئی حاجت ہے؟ پھر جب اس کی حاجت روائی فرما دیتے تو دوبارہ نماز پڑھنا شروع فرما دیتے تھے. ہائے ہائے کیا ادائیں میرے آقا کی, کیا ادائیں میرے آقا کی. کتنی محبت, کتنی شفقت, کتنی نرمی, اور کتنی میں کہہ رہا ہوں ایزی اویلیبلٹی تھی. یعنی کتنی آسانی کے ساتھ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مطلب کہ کوئی پانا چاہتا تو پا لیتا, بلکہ میں کہتا ہوں کہ 1400 سال پہلے کو پانا چاہتا تو پاتا. آج بھی ہے کہ کوئی عشق رسول کے ساتھ اگر محبت رسول کو زیادہ سے زیادہ پانا چاہے, معرفت رسول کو زیادہ سے زیادہ پانا چاہے, اور قرب مصطفیٰ کو زیادہ سے زیادہ پانا چاہے, ایک قدم آگے بڑھ کر تو دیکھے مصطفیٰ کریم اسے اپنی دامن میں چھپا لیتے ہیں. الحمدللہ. کوئی آگے بڑھے تو صحیح, کوئی آئے تو صحیح, ان کے دامن میں بہت وسعت ہے, بہت وسعت ہے. تو آپ غور کیجئے کہ میرے آقا کی ادائیں کیسی تھی. میں بالخصوص ان قیادت پر لوگوں کو کہتا ہوں جو قیادت پر ہیں, امارت پر ہیں, لیڈرشپ پر ہیں, آئی مین پوزیشن ہولڈر ہیں, کوئی ایڈمین, کوئی بڑے پوزیشن پر ہیں, ان کے لیے بھی خاص طور پہ یہ عرض کر رہا ہوں, ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. ارے نہیں, بزنس مین بڑا ٹائم نہیں ہے, حالانکہ بیٹھا ہوا 2 گھنٹے پانی کے اندر ہے, سوئمنگ پول کے اندر, ٹائم نہیں ہے.
ٹینس کورٹ میں کھڑا ہوا، اس کے بعد ٹائم نہیں ہے. 2 گھنٹے باتھ روم کے اندر اسٹیم لے رہا ہے، اس کے بعد ٹائم تھوڑی ہے. ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس. حالانکہ کوئی ضرورت کی، جس کو کہ ضرورت کی مصروفیت ایسی تھی خاص ہر ایک کی نہیں ہوتی. اور میں ہر ایک کا کہہ بھی نہیں رہا ہوں، جنرل پوائنٹ آف ویو پہ بات کر رہا ہوں. عام آدمی ہے، عام آدمی بھی پتہ نہیں کیوں بولا ٹائم نہیں ہے. حالانکہ بیٹھا ہوا ہے، گپے مار رہا ہے، چائے کے ہوٹل میں بیٹھا ہوا، ادھر بیٹھا ادھر بیٹھا ہوا، ٹائم نہیں ہے. لیکن اس وقت میں جن سے خاص طور پر جن کو میں ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں، وہ انفلوئنشل پیپل جو کہلاتے ہیں نا، سوسائٹی میں جو اثر انداز ہوتے ہیں، تھوڑا نام ہو جاتا ہے، پوزیشن ہو جاتی ہے، یہ ٹائم نہیں دیتے، وقت نہیں دیتے، بہت بیزی فیل کرتے ہیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو کیا جانا؟ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں. ان سے بڑھ کر اللہ کی مخلوق میں نہ کوئی آیا، نہ ہے، نہ آئے گا. اور ان کی شان یہ ہے کہ جب کوئی ان کو روکتا تو رک جاتے، کوئی ہاتھ پکڑتا تو ہاتھ چھڑاتے نہیں، کوئی بات کرتا تو بات پوری سنا کرتے تھے، متوجہ ہو جاتے تھے. ان جیسی نماز کسی نے پڑھی ہوگی؟ کس نے پڑھی ہوگی ان جیسی نماز؟ اگر کوئی نماز میں قریب آ کر بیٹھ جائے تو میرے آقا اپنی نماز کو مختصر فرما دیتے تھے. جو مذہبی طبقہ بھی ہے نا، اور ہے لوگوں کے درمیان، لوگوں کو ان سے حاجتیں، ضرورتیں، ہر ایک کے لیے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت پاک میں درس ہے، لیسن ہے، سمجھنے سیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ کریم نے تو قرآن کریم میں پہلے ہی اعلان فرمایا ہوا ہے، قرآن کریم میں تو موجود ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لئے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ عمل ہے، پیروی ہے میرے آقا کی زندگی میں. وہ کوئی آئے تو صحیح. ہم انشاءاللہ محبوب کریم کی ادا کو ادا کریں گے. اور جب کوئی پوچھے گا کہ کیا کر رہے ہو تو کیا کہیں گے؟ کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. سر پر امامہ باندھیں گے. کیا باندھیں گے؟ کوئی پوچھے گا کیا کر رہے ہو، کیا کہیں گے؟ کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. سیدھے ہاتھ سے کھانا کھائیں گے، 3 انگلیوں سے کھانا کھائیں گے. کوئی پوچھے گا کیا کر رہے ہو تو کیا کہیں گے؟ کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. کوئی کہے گا جناب آپ نے تو پوری 1 مٹھی داڑھی رکھ لی ہے، خیریت تو ہے، کیا کر رہے ہو؟ کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. کسی نے دیکھا جناب یہ تو مسواک کر رہے ہیں. بھائی جان پہلے تو نہیں کرتے تھے، مسواک کر رہے ہو، خیریت تو ہے، کیا کر رہے ہو؟ کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. محمد کی سنت ادا کر رہا ہوں. محمد کی سنت ادا کر رہا ہوں. کسی کی کسی کو دیکھ کر آپ مسکرا رہے ہیں، کیونکہ آپ کو شاید یاد آ گئی ہوگی بات کہ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو جب بھی دیکھا میرے آقا نے مجھے مسکرا کر ہی دیکھا. بخاری کی حدیث ہے. میرے آقا تبسم فرمایا کرتے تھے. ہم بھی تبسم کریں گے، ہم بھی مسکرائیں گے. کوئی پوچھے گا کیوں مسکرا رہے ہو تو کیا کہیں گے؟ کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. محمد کی سنت ادا کر رہا ہوں. انشاءاللہ صلو علی الحبیب. سبحان اللہ. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک اور ادا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کی مجلس میں کا ایک انداز تھا کہ آقا کی جو نشست سیٹ، بیٹھنے کی جگہ ممتاز نہیں ہوا کرتی، یعنی الگ سے کوئی اسپیشل طور پر نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ مجلس کہتے ہیں جہاں چند لوگ بیٹھے ہوں. یہ بھی ایک مجلس ہے، 2-4 لوگ بیٹھے ہو مجلس ہے. بات کرتے جیسے ہم گھر میں بیٹھے ہوتے 2-4 لوگ، یہ مجلس ہے. ابھی مدنی چینل پر آپ بیٹھ کر اگر 2-4 لوگ دیکھیں، یہ آپ کی مجلس ہے، اس کو مجلس کہیں گے.
تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق عرض کر رہا ہوں، بلکہ مجلس میں جہاں جگہ ملتی پیارے آقا وہی تشریف فرما ہو جاتے ہیں. کمال ادا دیکھیے میرے آقا کی، عاجزی دیکھیے میرے آقا کی. یہاں تو چھوٹا موٹا آدمی بولتا ہے کہ یار کوئی جگہ کھاؤں لے یار ہم آئے یار کوئی کتا کرے یار. ارے کیا کرے بھائی کیا کرے، تم کو جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جاؤ، اور جب کوئی کہے گا یہ کیا کیا تو پھر تم بھی کہہ دینا کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، کسی کی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحاب یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان کبھی بھی پاؤں نہیں پھیلایا کرتے. اور انداز سنیے آگے، کبھی پاؤں پھیلاتے ہوئے دیکھا نہیں گیا. کیوں؟ تاکہ پاؤں پھیلانے کی وجہ سے کسی پر تنگی نہ ہو جائے نا، جگہ تنگ نہ ہو جائے. ہاں اگر جگہ کشادہ ہوتی یعنی جگہوں میں اسپیس ہوتا تو پاؤں پھیلانے سے کسی پر تنگی نہ ہوتی تو پھیلا لیا کرتے. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر اوقات قبلہ شریف کی طرف رخ انور کر کے بیٹھا کرتے تھے. لیکن جب جیسے میں بیان کر رہا ہوں نا تو میرے لیے سنت یہ ہے کہ میں قبلے کو پیٹھ کروں، اور آپ سن رہے ہیں تو صحابہ کی سنت یہ تھی کہ وہ قبلے کی طرف رخ کرتے تھے اور بیان کرنے والے کی طرف متوجہ ہونا ہوتا تھا. لیکن نارملی جب بھی آپ بیٹھے ہیں، جیسے آپ بیٹھے ہوئے گھر پہ بیٹھتے ہیں، نارملی جب بھی بیٹھے ہیں تو آپ جب بھی بیٹھے ہیں اس بات کا کوشش کریں کہ آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. اور جب کوئی کہے کہ اسے کیوں بیٹھے تو کیا کہو گے؟ کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، کسی کی. آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معاشرتی پیغام، سوشل میسج کہ آپ اپنے صحابہ کرام کے درمیان اس لیے پاؤں نہ پھیلاتے کہ تنگی ہو جائے گی، یعنی کشادگی ہونی. لوگ کتنا خیال رکھتے تھے، سرکار صلی اللہ تعالی وسلم اپنے غلاموں کا خیال رکھتے تھے. یہ انداز تھا. اللہ کرے کہ ہمیں یہ ادائیں اور یہ سعادتیں ہمیں نصیب ہو جائیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کے یہ پیارے خوبصورت انداز اللہ کرے ہمیں اس کو اپنانا نصیب ہو جائے. مدینہ مدینہ ہو جائے، معاشرہ مدینہ مدینہ، مکہ مدینہ ہو جائے، یار مسائل ختم ہو جائیں ہمارے. اتنے پیارے خوبصورت انداز ہیں. اب سنیے مزید، آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو کوئی آتا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی عزت کے لیے، اس کی عزت افزائی کے لیے کیا فرماتے؟ اس کی عزت افزائی فرماتے، حتیٰ کہ جس سے آپ کی کوئی رشتہ داری اور دودھ کا رشتہ بھی نہ ہوتا تو اس کے لیے بھی اپنی چادر مبارک بچھا دیتے اور اس پر بٹھاتے. سنیے، اس چادر پر اسے بٹھاتے. آپ آنے والے کو وہ چٹائی پیش کرتے جس پر خود تشریف فرما ہوتے. اگر وہ اس پر بیٹھنے سے انکار کرتا تو آپ اسے مجبور کرتے حتیٰ کہ وہ بیٹھ جاتا. اور جو بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قریب ہوا اس نے یہی سمجھا کہ آپ سب لوگوں سے زیادہ اسی پر کرم نوازی فرما رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ مجلس میں بیٹھنے والے ہر شخص کی طرف بقدر حصہ توجہ فرمایا کرتے. حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیٹھنے، سننے، گفتگو فرمانے، مہربانی، خوش مزاجی کرنے میں ہم نشین کی طرف متوجہ رہنے کے باوجود آپ کی مجلس حیا، عاجزی اور امانت والی ہوا کرتی تھی. یعنی کتنی اہم بات میں ابھی آپ کو بیان کی ہے میں نے. یا آپ سمجھیے کہ آپ کی مجلس میں جہاں بیٹھتے تھے صحابہ کرام کے درمیان، وہاں صدیق اکبر بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیسے بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں. جس وقت تھے خدمت میں ان کی
بو بکر و عمر عثمان علی، جس وقت تھے خدمت میں ان کی. اب میری تو آواز ہے ہی نہیں، دل کرتا ہے طرز میں پڑھوں، میرے ساتھ مل کر پڑھو یار. جس وقت تھے خدمت میں ان کی، بو بکر و عمر عثمان، اس وقت رسول اکرم کے، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، دربار کا. اس سمت علی، اس سمت عمر صدیق، ادھر عثمان ادھر. اس سمت علی، اس سمت عمر صدیق، ادھر ادھر. ان جگمگ جگمگ تاروں میں، ان جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، مہتاب کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے. دیدار کا عالم کیا ہوگا، دیدار کا عالم کیا ہوگا. صلو علی الحبیب. سبحان اللہ، کیا پیاری پیاری ادائیں ہیں، پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی. اللہ ہم سب کو ان اداؤں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ تبسم فرمانے والے تھے، سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے. آپ کو آتا ہے مسکرانا؟ مسکرا کر تو دکھائیں. ایسے مسکرائے. کہا کا تو زور سے، جس کو لافنگ کہتے ہیں، کہا کا یہ سنت نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی کہا نہیں لگایا، بس زور سے ہنستے. میں تو بس کے بھی نہیں دکھا سکتا، ابھی کو پکڑ لے گا سوشل میڈیا پہ ڈال دے گا. جو نہیں کرتے وہ آ جاتا ہے تو کریں گے تو اور زیادہ آ جائے گا، الٹا ہو جائے گا. تو یہ کہا لگانا یہ سنت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تبسم مسکرانا آتا ہے؟ تھوڑا دکھا تو دو یار. چلو، ارے واہ، ارے واہ، ارے واہ، ارے واہ. ان کا تصور کر لو یار. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں قسمت میں لاکھ پیج ہوں، 100 بل 1000 کچ. قسمت میں لاکھ پیج ہوں، 100 بل 1000 کچ. یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے. آقا کی ایک نظر، بس ایک نظر ہو، ایک نظر کا سوال ہے، سب سنور جائے گا. تو تبسم مسکرانا یہ اختیار کرنا پڑے گا. اور جب یہ اختیار ہو جائے گا اور کوئی پوچھیں گے کہ کیا کر رہے ہو تو کیا کہیں گے؟ کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. جب وہ بھی مسکرا مسکرا کر کہیں گے محمد کی سنت ادا کر رہا. تو مسکرانے کا ایک اور فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ آپ دانت صاف رکھو گے، اور جس کا دانت ہی عجیب و غریب ہوگا، میلا کچیلا، تو وہ مسکراتے ہوئے بھی ڈرے گا کہ یار راس فاش ہو جائے گا، بھانڈا پھوٹ جائے گا.
تو انشاءاللہ مسواک کا استعمال کریں گے نا تو صفائی بھی رہے گی, دانت بھی صاف رہیں گے. تو انشاءاللہ جب مسکرائیں گے نا تو دانت بھی نظر آئیں گے, تو دانت بھی دیکھ کر اگلے کو ایسا نہیں اپنے کو دانت دیکھے تو سامنے والا مسکرائے نہ کہ سامنے والا دانت دیکھ کر ڈر جائے. اچھی خاصی مسکرا جا رہی تھی چلی گئی, یہ کیا نظر آ گیا. ٹھیک ہے, تو یوں منہ بھی صاف ہوگا, کردار بھی صاف ہوگا. اللہ اتنے چاہ تو مسکراتے رہیں گے. مسکرائیں گے نا. صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے بہت مسکرانے والے تھے میرے آقا, بہت مسکراتے تھے. ان کی باتوں پر خوش ہونے والے اور ان کے ساتھ مل جل کر رہنے والے تھے. میں نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام میں مل جل کر رہا کرتے تھے. بسا اوقات اس قدر مسکراتے کہ آپ کی مبارک داڑھیں ظاہر ہو جاتی تھی. سوچئے تو صحیح, کمال ہے نا. پتہ ہے یہ کس کی تبسم ہے, کس کی مسکراہٹ ہے؟ جن کے دانتوں کی کھڑکیوں سے نور کی کرنیں نکلتی ہیں. نور کی کرنیں نکلتی ہیں. یہ روایتوں میں آتا ہے کہ نور کی کرنیں نکلتی تھی میرے آقا کے دانتوں کی کھڑکیاں مبارک سے. اور آقا کی دانت مبارک کی چمک دمک کا عالم کیا ہوگا, اس کی خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا, ذرا سوچے تو صحیح. اور اس خوبصورت اور چمکتے دمکتے انتہائی نور اور روشن جب دانتوں میں سے نور کی کرنیں نکلتی ہوں گی تو ان نور کی کرنوں کا عالم کیا ہوتا ہوگا. اور ان دیکھنے والی آنکھیں صحابہ کرام کی ان آنکھوں کا عالم کیا ہوتا ہوگا. ہائے 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 ہائے, جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن, لپٹ کے قدموں کی لیتے اترن, مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے. ہائے ہائے. تو داڑھ مبارک ظاہر ہو جاتی تھی. اتنا مطلب کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کھل کر تبسم و مسکراہٹ کا اظہار فرما دیا کرتے تھے. جبکہ آپ کے اصحاب کی تعظیم اور پیروی کی خاطر آپ کے سامنے صرف مسکرایا کرتے تھے. یعنی آپ کے سامنے آپ کے صحابہ آپ کی تعظیم آپ کی پیروی میں مسکرایا کرتے تھے. ایک عزت تعظیم و توقیر کا معاملہ تھا. اس میں بڑا خوبصورت سا واقعہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز مبارک دیکھیے, اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ دیکھیے, مطلب بات کرنے کی آنے والے کی گنجائش دیکھیے. یہاں تو روب کے مارے بندہ مر جاتا ہے, اور اس سے کون بات, کس سے کون بات کرے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اتنے پیارے تھے, اتنے نرم تھے, کوئی جو چاہے جس طرح چاہے بات کر لیتا تھا. میرے آقا سے صحابیات بات کر لیتی تھی, بچے گھل مل جاتے تھے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ. اتنی شفقت, اتنے شفیق تھے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یقین مانے ہم لوگ یہ ہم نے پڑھا نہیں ہے. اسپیشلی میرے دوبارہ عرض کرتا ہوں, جن کو کچھ منصب مقام اور عہدہ ملتا ہے نا, وہ پتہ نہیں کون سی دنیا میں چلا جاتا ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. صحابہ کرام علیہم رضوان بیان کرتے ہیں کہ ایک روز ایک اعرابی دیہات کا رہنے والا بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوا. اس وقت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کا رنگ جو تھا نا وہ تبدیل تھا, وہ کیفیت تھی. صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی وجہ نہیں پتا تھی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ انور کا جو رنگ تھا, چہرہ کا کچھ ایسی کیفیت ہو جاتی تھی. اس عربی نے, عربی کہتے ہیں جو دیہات کے جو عربی تھے نا, دیہات کے جو لوگ تھے, گاؤں ولیجر, وہ عربی نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کچھ پوچھنا چاہا. صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس سے کہا کہ اے عربی ایسا نہ کر, ہم حضور کے چہرے انور کا رنگ بدلا ہوا دیکھتے ہیں اور ہمیں اس کا سبب بھی نہیں معلوم. عربی نے کہا مجھے چھوڑ دو. عربی کیا کہنے لگا, مجھے چھوڑ دو. اس ذات کی قسم جس نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, میں آپ کو ہنسا کر ہی رہوں گا. چنانچہ اس نے عرض کی, اب عربی کی دیکھیے یہ ساری آپ غور کرے گا یہ کیا ہو رہا تھا. عربی دیہاتی وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں.
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے خبر پہنچی ہے کہ دجال لوگوں کے پاس سرید، ایک کھانا ہے، سرید روٹیاں اور اس میں سالن اور کچھ اور چیزیں ملی ہوئی ہوتی ہیں، یہ کھانا لائے گا جبکہ وہ لوگ بھوک سے مر رہے ہوں گے۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں کہ میں اس کا وہ کھانا کھاؤں یا کمزوری کی وجہ سے مر جاؤں، یا پھر اس کا کھانا کھا لوں یہاں تک کہ جب پیٹ بھر جائے تو میں اللہ پر ہی ایمان کا اقرار کروں اور اسے جھٹلاؤں؟ یعنی یہ بات سمجھے کتنی کیسی بات کی کہ وہ جو کھانا دے گا تو میں اس کا کھانا چھوڑ دوں اور مجھے بھی بھوک ہوگی، میں کھانا نہیں کھاؤں گا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، تو میں ہلاک ہو جاؤں یا میں اس کا کھانا کھا جاؤں، وہ کھانا کھانے کے بعد میں اپنے رب کا اقرار کروں، اس کو جھٹلاؤں؟ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس کی بات سنی تو اس بات پر اتنا مسکرائے کہ آپ کی مبارک داڑھیں ظاہر ہو گئی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ اللہ جس شے کے سبب دوسرے مسلمانوں کو بے نیاز کر دے گا تجھے بھی اس کے سبب بے نیاز فرما دے گا۔ تو یہ ایک تبسم کا، مسکراہٹ کا بڑا خوبصورت سا واقعہ میں نے پڑھا، تو میں نے کہا چلیں آپ کو بھی عرض کر دوں، اور ہم آج یہ نیت کریں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ادا کو ادا کریں گے۔ کون کون سلام میں پہل کرے گا؟ آگے بڑھ کر سلام کریں گے۔ کیسے سلام کریں گے ذرا کر کے دکھائیں؟ سبحان اللہ، امیل سنت کے جانشین بھی جلوہ فرما ہو گئے۔ کیسے سلام کریں گے؟ یہ تو بتائیں بھی تو صحیح نا، ایک دوسرے کو دیکھیں کیا کر رہے ہیں، تھوڑا گرم جوشی دکھائیں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، یوں تھوڑا مل کے اب مجھے نہیں دیکھا، ایک دوسرے کو دیکھیں، بہت دیر ہو گئے مجھے دیکھتے ہوئے، ایک دوسرے کو دیکھیں۔ آپ جہاں سے بھی آئیں، جس ملک کے بھی ہیں، جس شہر کے بھی ہیں، مسلمان بھائی بھائی ہیں، ایک فیضان مدینہ کی چھت کے نیچے بیٹھے ہیں، انشاءاللہ ایسے ملیں گے جیسے سگے بھائی فیضان مدینہ۔ تھوڑا مل کے دکھائیں تو صحیح، دائیں بائیں آگے پیچھے، آپ بھی آگے والے ملے، کوئی نہیں ہے، آپ تو جھجک رہے ہیں، آپس میں بیٹھے بیٹھے نہیں ملے تو باہر جا کر کیسے ملیں گے؟ آپ بھی کچھ دکھائیں نا، منظر تو دکھائیں۔ ارے 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 ذرا بزرگوں کا ہاتھ ہلکا پکڑنا، ارے گلے ملنا شروع ہو گئے، سبحان اللہ۔ جیسے سگے بھائی فیضان مدینہ میں، یہ چاہیے معاشرے کو، ہماری سوسائٹی کو، ہمارے معاشرے کو یہ چاہیے، بڑھ کر گلے ملیں، ہاتھ ملائیں، سلام میں پہل کریں، ہاتھ ملانے میں پہل کریں، ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھیں، ایک دوسرے سے درگزر کریں، معاف کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں، اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، الحمدللہ۔ اور ہم مل کر کوشش کر کے معاشرے میں یہ بد امنی اور نفرت کی فضا ہے، انشاءاللہ اسے ختم کر کے دم لیں گے، انشاءاللہ۔ آقا کی، جب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادائیں عام ہو جائیں گی، اور جب گلی گلی سے اگر یہ پکار آئے گئی، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، محمد کی سنت ادا کر رہا ہوں، تو کریں گے نا انشاءاللہ، ملیں گے محبت سے، پیار سے، پورا سلام کریں گے، سلام کا جواب دیں گے، پوری توجہ کریں، جس کو سلام کریں اس کو بھی پورا رسپانس دیں، اس کو ریسیپشن دیں پورا پر۔ اب ہاتھ سے ملا رہے، دیکھ ادھر رہے ہیں، ہاتھ ہلکا ملا رہے ہیں، یہ نہیں، گرم جوشی کے ساتھ، کھندا پیشانی کے ساتھ ہاتھ ملائیں، ایسا ہاتھ ملانے والا، مسکرانے والا، بول دینا یار چلو ایک ماں کے مدنی قافلے میں چلتے ہیں، اگلے کو منع کرنے میں بھی تھوڑا بھاری پڑے گا، اتنا مسکرا کے دیکھ رہا ہے۔ مسلمان کو محبت و پیار سے مسکرا کے دیکھیں گے نا، یہ بھی صدقہ ہے۔ ہاتھ ملانے بھی میرے آقا پہل فرمایا کرتے تھے، سنا تھا نا، ہاتھ ملانے میں بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم پہل فرمایا کرتے تھے، ابتدا فرمایا کرتے تھے۔ یہ بھی کریں گے، اور کیا کہہ کر کریں گے؟ کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں،
احمد کی سنت ادا کر رہا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.